جب کوئی انسان آپ کو یاد کرتا ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ سامنے والے کے ذہن میں آپ ہو۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ خاموش لمحوں میں جب الفاظ نہیں بولتے تب بھی دل جیسے کسی کی موجودگی کو جانتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کے خیال میں، کسی کی سوچ میں، کسی کے دل کے نہا خانوں میں اپنی جگہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ شخص آپ کا ذکر نہیں کرتا، آپ سے کوئی رابطہ نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ سانس لیتے ہیں۔ وہ ہر فیصلے میں، ہر احساس میں، ہر سوچ کے آغاز میں لاشعوری طور پر آپ کو شامل کرتا ہے۔ دن گزر جاتے ہیں، مہینے بیت جاتے ہیں، شاید سال بھی گزر جائیں، لیکن دل کے گوشے میں آپ کا نام، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی باتیں سب ویسے کے ویسے رہتے ہیں، صاف، محفوظ اور مکمل۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں آپ کسی کے لیے یاد نہیں رہتے بلکہ وجود بن جاتے ہیں۔ نہ دیکھے جانے کے باوجود آپ نظر آتے ہیں، نہ سنے جانے کے باوجود آپ کی آواز گونجتی ہے۔ آپ کسی کے لمحوں کا حصہ بن جاتے ہیں، کسی کے خوابوں کی گہرائی میں چھپ جاتے ہیں اور کسی کے جینے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ بغیر یہ جانے کہ وہ شخص روز آپ کو اپنے دل میں دہراتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں محبت لفظوں کی محتاج نہیں رہتی اور رشتہ وضاحتوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بس ایک خاموشی رہ جاتی ہے جس میں آپ پوری طرح سے شامل ہوتے ہیں۔ پہلی بات، دل کی بے چینی اور بے قراری۔ جب کوئی شخص دل سے خلوص کے ساتھ آپ کو یاد کرتا ہے، خاص طور پر اگر وہ جذباتی کیفیت میں ہو، جیسے اداسی، شدت محبت یا فکر، تو روحانی نظریے کے مطابق ایک انرجی سگنل کائنات میں جنم لیتا ہے۔ یہ سگنل بعض اوقات آپ تک پہنچتا ہے اور آپ اچانک بلا وجہ بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ دل گھبرا رہا ہوتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، طبیعت بوجھل محسوس ہوتی ہے، کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن دل جیسے کسی کو پکار رہا ہو۔ یہ کیفیت روحانی مواصلت کی ایک شکل سمجھی جاتی ہے، جس میں دو روحیں ایک خاص سطح پر جڑ جاتی ہیں۔ دوسری بات، اچانک کسی کا خیال آنا۔ کبھی کبھی آپ عام روٹین میں ہوتے ہیں اور ایک دم کسی خاص انسان کا خیال دل میں آتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ نہ تو اس کی کوئی بات چلی، نہ کوئی تصویر دیکھی، پھر یہ خیالوں میں کہاں سے آیا؟ وہ شخص آپ کو شدت سے یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے جذبات کی توانائی نے آپ کے شعور کو چھوا۔ جیسے ماضی کا تعلق، دماغ کبھی کبھار لاشعوری اشارے کو سامنے لاتا ہے، اور اگر کہیں جذباتی ربط موجود ہو تو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اسے بعض ماہرین ایمپیتھک ریزوننس کہتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں اس شخص کو دیکھنا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی انہیں دل سے یاد کرتا ہے تو وہ ان کے خواب میں آ جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر تب ہوتا ہے جب دونوں کے درمیان گہرا رشتہ، احساس یا ادھورا تعلق ہو۔ روحانی پہلو جیسے خواب، یہ روح کی دنیا سے جڑی ایک کھڑکی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں شدت سے سوچ رہا ہو تو اس کا پیغام یا اس کی روحانی کیفیت خواب میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ خواب کو بعض اوقات نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے۔ سچے خواب روحانی حقیقت کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔
چوتھی بات، چھٹی حص یا وجدان۔ کچھ لوگ دوسروں کی کیفیات کو بہت گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو یاد کرتا ہے اور آپ اس سے جذباتی طور پر جڑے ہوں تو آپ اچانک محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ہے۔ علامات، جیسے کسی کے بارے میں اچانک دل میں ہمدردی جاگتی ہے، بے وجہ دعا کرنے کا دل چاہتا ہے، کسی کے بارے میں فکر محسوس ہوتی ہے۔ یہ وجدان لاشعوری سطح پر معلومات کی پروسیسنگ کا نتیجہ ہے، جیسے کہ دماغ نے کسی چھوٹی بات کو پکڑا اور ایک جذباتی ریسپانس ملا۔ پانچویں بات، جسمانی علامات، چھینک، دھڑکن، آواز کا سنائی دینا۔ کچھ کلچرز میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو یاد کر رہا ہو یا آپ کا ذکر کر رہا ہو تو آپ کو چھینک آتی ہے، کان یا ناک میں کھجلی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لوک روایات، ہندوستانی، عربی اور ایرانی کلچر میں ان باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا رہا ہے، اگرچہ سائنس انہیں اتفاق کہتی ہے، مگر روحانی طور پر یہ اشارے مانے جاتے ہیں۔ چھٹی بات، نام یا چہرہ بار بار سامنے آنا۔ کبھی کبھی آپ کو بار بار کسی کا نام یا چہرہ نظر آتا ہے، جیسے کسی کتاب یا ویڈیو میں وہی نام آ جائے، کوئی دوسرا شخص اچانک اس کا ذکر کر دے، فون میں پرانی تصویر سامنے آ جائے۔ یہ کائناتی سطح کہلاتا ہے، یعنی بظاہر بے ترتیب واقعات جو دراصل ایک پوشیدہ ربط رکھتے ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق یہ واقعات کسی گہرے لاشعوری تعلق یا پیغام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ساتویں بات، دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہونا۔ آپ آرام سے بیٹھے ہیں اور اچانک دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، نہ کوئی خوف، نہ کوئی وجہ، لیکن اندر کوئی احساس بیدار ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص آپ کی یاد میں جذباتی شدت محسوس کر رہا ہے، وہ جذبات ایک توانائی کی لہر میں تبدیل ہو کر آپ تک پہنچتے ہیں۔ سائنس کے مطابق یہ ممکن ہے کہ آپ کے اعصابی نظام نے لاشعوری طور پر کچھ ڈیٹیکٹ کیا ہو، لیکن روحانیت میں اسے روحانی کنیکشن مانا جاتا ہے۔ آٹھویں بات، جذباتی ہم آہنگی۔ قریبی رشتوں میں جذباتی ہم آہنگی بہت عام ہوتی ہے، خاص طور پر ماں، بہن، بھائی، شوہر، بیوی یا سچے دوست کے درمیان۔ ماں کو بیٹی کی تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے، سچا دوست دل کی حالت کو سمجھ لیتا ہے۔ دو محبوبوں کو ایک دوسرے کے دکھ یا خوشی کا احساس ہو جاتا ہے۔ روحانی نظر میں ایسے رشتے روحانی تارے جڑے ہوتے ہیں اور جذبات ایک روح سے دوسری روح تک منتقل ہوتے ہیں۔ نویں بات، کائناتی توانائی اور روحانی اشارے۔ جب کوئی شخص آپ کو یاد کرتا ہے، خاص طور پر اگر وہ دعاؤں، یادوں یا ندامت کے ساتھ ہو، تو وہ ایک توانائی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اچانک ملاقات کا موقع، دل کا کسی جگہ جانے کو کہنا، کسی کے ذریعے پیغام پہنچنا۔ کائنات میں ہر جذبہ اور خیال ایک لہر یا نور کی شکل میں موجود ہے۔ اگر کوئی انسان خلوص سے آپ کو یاد کرے تو یہ نور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دسویں بات، اللہ کا خاص نظام، دعاؤں اور تعلقات کا اثر۔ اسلام میں انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اگر کوئی آپ کو سچے دل سے یاد کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کے دل میں بھی اس کی یاد ڈال دے۔
دل کو راہ دیتا ہے۔ کسی کے لیے کی گئی دعا چاہے وہ انسان کہے یا نہ کہے اللہ کے حضور جاتی ہے۔ اگر تعلق نیک ہو تو اللہ دونوں دلوں کو قریب کر دیتا ہے، چاہے وقت لگے۔ جب کوئی انسان آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے تو اس کا اثر صرف ذہنی نہیں بلکہ روحانی، جذباتی اور توانائی کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اشارے کبھی خواب، کبھی دل کی کیفیت اور کبھی بے ساختہ جذبات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔